جی سینیٹر ثانیہ نشتر صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب چیئرمین مجھے فلور دینے کا. جناب چیئرمین، بجٹ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی حکومت کی ترجیحات کا عکاس ہوتا ہے، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہماری حکومت کی جو ترجیحات ہیں وہ اس بجٹ سے واضح ہوئی ہیں. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اکانومی کی سٹیبلائزیشن سے گروتھ تک کا جو سفر ہوتا ہے وہ ایک بہت کٹھن اور مشکل سفر ہوتا ہے، اور اس میں حکومت کو بہت سے بیلنسنگ ایکٹس کرنے پڑتے ہیں اور بہت فائن لائن پہ چلنا پڑتا ہے. اور حکومت کی 3 قسم کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ محصولات اور اخراجات کا جو فرق ہے وہ کم سے کم ہو. دوسرا یہ کہ تجارت، صنعت، کاروبار کا فروغ ہو کے لیے مراعات دی جائیں تاکہ معیشت کا پہیہ چلے اور روزگار لوگوں کو ملے. دوسری حکومت کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے. اور تیسری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی مشکلات کو بھی ملحوظ رکھا جائے. اور جیسے کہ میں نے کہا، یہ ایک بہت ہی فائن بیلنسنگ ایکٹ ہوتا ہے، ایک بہت ہی فائن لائن پہ چلنا پڑتا ہے، بڑی ہی مشکل ڈیسیجنز ہوتے ہیں. اور بجٹ کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وزیر اعظم کی اکنامک ٹیم ہر لحاظ سے مبارکباد کی مستحق ہے. سب سے پہلے لوگوں کی مشکلات کو حکومت نے کیسے مد نظر رکھا ہے. یہ بات مسلمہ ہے اور سب جانتے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے پہ کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگایا گیا. صحت کارڈ، لو کاسٹ ہاؤسنگ، اپنی گاڑی اور قرضے میں سہولت کی اسکیموں کی بات کی گئی ہے. ان کو بجٹ کا حصہ اور بجٹ کی پالیسی بیان کا حصہ بنایا گیا ہے. مزدور کی اجرت کو کم سے کم 20,000 کر دیا گیا ہے. اور محدود وسائل کے باوجود پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کا بجٹ 260 ارب کا بجٹ احساس پروگرام کے لیے مختص کیا گیا ہے. تو یہ تو لوگوں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کچھ پالیسیز جو ہیں بجٹ کا حصہ ہیں. دوسری طرف تجارت، صنعت، کاروبار کے فروغ کے لیے بہت سے اقدامات لیے گئے ہیں. ود ہولڈنگ ٹیکس کی 12 پروویژنز کو ختم کر دیا گیا ہے. مجموعی طور پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی رجیم میں 40% کی کمی آئی ہے. کاٹیج انڈسٹری اور چھوٹی صنعتوں کے لیے بہت سی ٹیکس کی مراعات دی گئی ہیں. سی پیک سے منسلکہ اسپیشل اکنامک زونز پر ٹیکس کی چھوٹ ہے. بارڈر سسٹیننس مارکیٹس سے متعلق بہت سی کنسیشنز دی گئی ہیں. سیلز ٹیکس کی مد میں بہت چھوٹ دی گئی ہے. کیپٹل گینز ٹیکس میں کمی کی گئی ہے ان سیکیورٹیز کے لیے جو اسٹاک مارکیٹ پہ ٹریڈ ہوتی ہیں. ٹیلی کام کا ٹیکس 8% سے 3% کر دیا گیا ہے. کموڈٹی مارکیٹس کے فروغ کے لیے، ایگریکلچر کے فروغ کے لیے، پرائس سٹیبلائزیشن کے لیے کموڈٹی مارکیٹ سے متعلق بہت سے ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کر دیے گئے ہیں. چھوٹی صنعتوں کے لیے فکس ٹیکس رجیم کا پروگرام لایا گیا ہے. کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں صنعتوں کو را مٹیریلز پر 42 بلین کی چھوٹ دی گئی ہے، اور یہ ان کو فیور کرنے کے لیے نہیں کی گئی. یہ اس لیے کی گئی ہے کہ جب صنعتیں فروغ کرتی ہیں تو معیشت کا پہیہ چلتا ہے، روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، اور یہ غربت سے نجات کا سب سے ہی مسلمہ طریقہ کار ہے. اس کے علاوہ الیکٹرک وہیکل کارز پر 17% سیلز ٹیکس سے 1% کر دیا گیا ہے. 850 ہارس پاور کی گاڑیوں سے جو کم ہیں ان پر تاریخی چھوٹ دی گئی ہے. اور یہ تمام اقدامات اس لیے لیے گئے ہیں تاکہ صنعت کو، تجارت کو، کاروبار کو فروغ ملے، معیشت کا پہیہ چلے اور لوگوں کو روزگار مہیا ہو. اس کے ساتھ ساتھ محصولات کیسے آئیں گی، ریونیوز کیسے بڑھیں گی. فنانس جو بجٹ سپیچ میں بہت سی ریفارم کا ذکر کیا گیا تھا. ایک ریفارم کا میں خاص طور پہ آج ذکر کرنا چاہوں گی، اور خاص طور پہ اکنامک ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی، کیونکہ پالیسی میں یہ بھی، بجٹ کی پالیسی میں یہ بھی شامل ہے کہ 5 لاکھ سے زیادہ جو کریانہ کی دکانیں ہیں، جو بازار میں جو دکانیں ہوتی ہیں، ان پہ پوائنٹ آف سیلز مشینیں لگانے کے لیے خاص ٹیکس کی چھوٹ ہے، خاص مراعات ہیں.
جو بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں اس پہ ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کیا گیا ہے، اور جو پکی رسید کا جو سلسلہ جو اب انشاءاللہ شروع ہوگا اس پہ ٹیکس پرائزز کا ایک سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ یہ اقدامات جو ہیں جو 5 لاکھ کریانہ دکانوں سے کم از کم 5 لاکھ کریانہ دکانوں سے متعلق ہیں، نہ صرف وہ ڈیجیٹائزیشن کے حصول میں فروغ دیں گے، کیونکہ کووڈ-19 کے بعد جو دنیا ہے اس میں ڈیجیٹائزیشن کے بغیر کسی بھی ملک کا رہنا ناممکن ہو جائے گا، تو نہ صرف ڈیجیٹائزیشن کے فروغ کے لیے یہ بہت اہم ہے، یہ ریونیو جنریشن کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ اس سے ہمیں ٹارگیٹڈ سبسڈیز کے نظام لانے میں بھی بہت آسانی ہوگی، پرائس کنٹرول میں بھی بہت آسانی ہوگی، اور مالیاتی شمولیاتی جو پروگرام ہے یعنی کہ فائنینشیل انکلوژن پروگرام ہے اس میں بھی بہت مدد ملے گی۔ تو میں خاص خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں اکنامک ٹیم کو اس ریفارم کی لانے کے لحاظ سے، اور جو بینکنگ ٹرانزیکشنز پہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس جو ختم کیا گیا ہے اس سے بھی فائنینشیل انکلوژن میں بہت فائدہ ہوگا۔ اب چیئرمین صاحب آپ کی اجازت سے میں احساس پروگرام پہ آنا چاہتی ہوں۔ احساس کے لیے 260 ارب مختص ہیں، مگر اگر میں آئل کے اس طرف بیٹھی ہوتی تو میں پہلا سوال یہ کرتی کہ آپ کی صلاحیت کیا ہے یہ 260 ارب روپے خرچ کرنے کی، اور اگر وہ یہ سوال مجھ سے کریں تو وہ بڑا جائز سوال ہوگا۔ تو اس سوال کے جواب میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ 2019-20 میں جو احساس کا بجٹ تھا وہ 250 ارب سے زیادہ تھا، اس کی یوٹیلائزیشن 100% تھی۔ 2020-21 میں احساس کا بجٹ جو تھا تمام اداروں کا ملا کے تقریباً 209 ارب تھا، اور 97% یعنی کہ 97% اس کی یوٹیلائزیشن 30 جون تک ہوگی۔ پچھلے 2 سال میں ہم نے بڑے ہی فاسٹ ٹریک بیسس پہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کا پروگرام بنایا ہے، اس پہ کنسلٹیشنز کی، اس پہ کنسنسس اچیو کیا، براڈ بیس سٹیک ہولڈر کنسلٹیشنز کی، 14 قسم کے جو مستحق لوگ ہیں ان کے لیے یہ پروگرام ہے، جس میں بیوہ، یتیم، مزدور، معذور، انتہائی غریب خاندان، غریب خواتین، غریب طالب علم، غریب بے روزگار، بے گھر، 14 قسم کے ٹارگٹ گروپس ہیں جن کو احساس پروگرام ٹارگٹ کرتا ہے۔ اور پچھلے 2 سال میں ہم نے 10 سال کی تاخیر سے سروے مکمل کیا، ملک گیر سروے مکمل، آج وہ سروے 93% کمپلیٹ ہے۔ 10 سال کی تاخیر کے بعد بینکنگ نظام کے ذریعے پیمنٹ سسٹم کی پروکیورمنٹ کی، ڈیٹا انالیٹکس کا نظام کھڑا کیا، جس کی بنیاد پہ 8,50,000 لوگ حکومت پاکستان کی سماجی تحفظ کی لسٹوں سے ان کو خارج کیا گیا، جس میں بہت سرکاری ملازمین بھی شامل تھے، وہ لوگ شامل تھے جن کے پاس گاڑیاں تھیں، جو ٹیکس دہندگان تھے، جو انٹرنیشنل ٹریول کرتے تھے۔ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ڈیٹا انالیٹکس کے ذریعے ان کو خارج کیا گیا۔ SMS کے ذریعے لوگوں کا ہم تک پہنچنے کا نظام کھڑا کیا۔ ہم نے احساس کفالت میں 70 لاکھ لوگوں کو پچھلے 2 سال میں لانے کا سفر شروع کیا۔ بچوں کے جو تعلیمی وظائف کا پروگرام ہے جو پچھلی حکومت 50 ڈسٹرکٹس میں چھوڑ کے گئی تھی، اس کو ملک گیر کیا، 154 ڈسٹرکٹس میں لے گئے۔ اس کے لیے انتظامی ڈھانچے، لاہ عمل بنایا، وظیفے کی جو حد تھی وہ زیادہ کی، اور خاص طور پہ بچیوں کے لیے زیادہ کی۔ کووڈ-19 کی جب مصیبت آئی تو ہم نے دن میں 12 گھنٹے کام کر کے 179 بلین جو ہیں وہ 1,50,00,000 خاندانوں کے ہاتھ میں ایک منظم غیر سیاسی انداز میں اور ایک شفاف طریقے سے پہنچائے۔ راشن کی ترسیل کا نظام کووڈ کی زمانے میں بنایا۔ احساس آمدن 23 اضلاع تک لے گئے، جو چھوٹے کاروباری احساسوں کے بانٹنے کا نظام ہے۔ احساس بلا سود قرضہ 110 ڈسٹرکٹس میں پچھلے 2 سال میں لے گئے۔ احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپس لاکھ اسٹوڈنٹس کو دیں، ایک میرٹ بیس نظام سے۔ یہ 4 سال کا پروگرام آن ٹریک ہے۔ ون ونڈو سروسز جو ایک بہت کمپلیکس آپریشن ہے، اس کی 2 سال کے بعد پہلا سینٹر کھولا، ایک کمپلیکس پلاننگ کے بعد، کمپلیکس ڈپلائمنٹ کے بعد۔ اور ایک لسٹ ہے جو میں آئی کین کنٹینیو ٹو گو آن مسٹر چیئرمین۔
میرٹ کا بول بالا کیا، اور میرے خیال سے کہ اپوزیشن بھی اس سے ڈس ایگری نہیں کر سکتی. کرپشن کے خاتمے کے لیے دور رس اصلاحات کیے، انتظامی اصلاحات کیے. حکومت کی کارکردگی احساس پروگرام کے حد تک میں بہتری لانے کے لیے ڈیلیوری یونٹ کا قیام کیا. ہر انڈیکیٹر کو ڈیش بورڈ پہ ٹریک کرتے ہیں. ڈیجیٹل اصلاحات لائے، گورننس کے اصلاحات لائے، آئی ٹی کے اصلاحات لائے، سائبر کرائم پہ کام کیا، اور سب سے اہم یہ کہ احساس کی جو خواتین سے متعلق پالیسی ہے اس میں 50% پلس رول لائے کہ احساس کا ہر پروگرام میں خواتین اور بچیوں کا، خاص طور پہ بچیوں کا جو حصہ ہے وہ 50% پلس ہوگا. اب چیئرمین صاحب آپ کی اجازت سے میں اس بجٹ کی طرف آتی ہوں کہ اس دفعہ جو احساس پروگرام کو 260 ارب دیے گئے ہیں وہ کس طرح استعمال ہوں گے. سال 2021 میں 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو احساس ایمرجنسی کیش کی مد میں امداد ملے گی. یہ مرحلہ سپٹمبر تک کمپلیٹ ہوگا. اس کی تمام منظوری ہو گئی ہے اور یہ اس وقت پچھلے 3 دن سے ان دی فیلڈ ہے، جس کے ذریعے 1 کروڑ 20 لاکھ مستحق خاندانوں کو امداد 12,000 روپے کی امداد جائے گی. جنوری سے جولائی 2022 میں جو ہمارے ریگولر احساس کفالت کی جو خاندان ہیں جن کی کفالت کی جاتی ہے ان کو 70 لاکھ سے بڑھا کے 1 کروڑ خاندان کر دیا گیا ہے. جنوری 2022 سے ہی جو وظیفہ ہے وہ 12,000 سے بڑھا کر 13,000 کر دیا گیا ہے. خصوصی افراد کی کفالت کی مد میں 20 لاکھ خاندانوں کو اضافی امداد دی جائے گی، اور انشاءاللہ اسی سال تمام احساس کے جو بینیفٹس ہیں، ثمرات ہیں، وہ لوگوں کو بینک اکاؤنٹس کے ذریعے دیا کریں گے، جو ریگولر بینک اکاؤنٹس ہیں ان کے ذریعے دیے جائیں گے. اس کے علاوہ سٹنٹنگ کی مد میں جو احساس نشو و نما پروگرام ہے، جس کے پچھلے سال ہم نے 50 سینٹر بنائے تھے، 14 اضلاع میں 50 سینٹر بنائے تھے. اس مالیاتی سال میں 50 ڈسٹرکٹس میں 150 سینٹر بنائے جائیں گے، اور ہر ڈسٹرکٹ میں احساس 1 ونڈو سینٹر بنایا جائے گا جس میں تمام احساس کی سروسز جو ہیں وہ ایک چھت کے نیچے پرووائڈڈ ہوں گی. 1 جولائی سے کسی بھی احساس کے مستحق خاندان میں ہر بچے کے لیے وظیفے کا انتظام ہے، چاہے وہ پرائمری کا بچہ ہو یا سیکنڈری کا بچہ ہو یا ہائر سیکنڈری کا طالب علم ہو. اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ تو اگلے 2 سال بھی چلے گی، اور ہر سال تقریباً 60,000 اسکالرشپس بالکل ہی میرٹ کی بنیاد پہ دیے جاتی ہیں. انٹرسٹ فری لون کا جو پروگرام ہے اس میں 28 جو اضلاع ہیں وہ اور شامل ہو رہے ہیں، اور 28 اضلاع کے شامل ہونے کے بعد 138 اضلاع میں انٹرسٹ فری لون جو ہے وہ 1 جولائی سے کام کرے گا، اور یہ ہر ماہ 80,000 لون ہم دیتے ہیں. اس سال احساس تحفظ کے پروگرام جو پچھلے 1 سال سے پائلٹ بیسس سے ایک ہسپتال میں چل رہا ہے، اس کا بھی فل سکیل ڈپلائمنٹ ہوگی. یہ وہ پروگرام ہے جو صحت سہولت کے ساتھ ساتھ کام کرے گا، اور ان لوگوں کے لیے جن کے پاس صحت سہولت کارڈ نہیں ہوگا، یا وہ ان ہسپتالوں میں ہوں گے جو صحت سہولت میں امپینلڈ نہیں ہوں گے، یا ان پروونسز سے ہوں گے جہاں پہ صحت کارڈ کی سہولت نہیں ہے، وہ ہمیں ٹیکسٹ میسج سے جو ہے اپنی ضرورت سے آگاہ کر سکیں گے، اور ان کی امداد کا نظام جو ہے جس پہ پچھلے 1 سال سے ہم کام کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم پورے ملک میں اس کو اپ سکیل کریں گے. اسی سال جو کموڈٹی سبسڈیز کا جو ٹارگیٹنگ کا نظام ہے جس کے اوپر پچھلے ہم 1 سال سے کام کر رہے ہیں، اس کا پوری طرح سے اجرا ہوگا. پہلے یوٹیلیٹی سٹورز کے حد تک، یوٹیلیٹی سٹورز اب احساس کے ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہیں. انشاءاللہ 30 جولائی کے بعد جب لوگ یوٹیلیٹی سٹورز میں جائیں گے تو جو احساس کے مستحقین ہوں گے
ان کو مخصوص اشیاء پہ رعایت ملے گی اور باقی جو لوگ ہوں گے وہ یہ رعایت اویل نہیں کر سکیں گے. اور یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کا نظام اس لیے لایا جا رہا ہے کہ جو حکومت کی سبسڈیز ہیں وہ ٹارگیٹڈ ہوں ان لوگوں کے لیے جو اس کے مستحقین ہیں. اور جیسے کہ چیئرمین صاحب میں نے پہلے ذکر کیا, جو کریانہ کا جو نظام ڈیجیٹائزیشن کا آ رہا ہے جس پہ فنانس منسٹری اور نیشنل بینک آف پاکستان لیڈ لے رہی ہے, وہ نہ صرف ڈیجیٹائزیشن اور محصولات کے لیے ہی اہم ہوگا, نہ صرف وہ مالیاتی شمولیت جو فائنینشیل انکلوژن کا عمل ہے اس کے لیے اہم ہوگا, وہ نہ صرف پرائس کنٹرول کے لیے اہم ہوگا, وہ ہماری ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی ڈپلائمنٹ میں بھی ایک بہت اہم کردار ادا کرے گا. اس کے علاوہ ہمارے بہت سے جو پروجیکٹس ہیں پسماندہ طبقے کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں, ان کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو پائلٹ بیسس پہ چل رہے ہیں, جس میں ریڑھی بانوں کا جو پروگرام ہے اس کا میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گی, اور ان کو ایک شواہد کی تناظر میں ایک ایویڈنس بیس مینر میں اپ اسکیل کیا جائے گا. تو جناب چیئرمین, مجھے شعر تو آتے نہیں, میں تو صرف کام پہ فوکس رکھتی ہوں. معافی چاہتی ہوں اتنے آگسٹ آڈینس میں شعر کے بغیر اگر تقریر کو کنکلوڈ کروں, مگر میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ لوگوں کے مسائل اور حکومت کا نظام جو ہے وہ جھوٹ, جذبات اور جلی کٹی باتوں سے ٹھیک نہیں ہوتا. وہ محنت, لگن, قواعد و ضوابط کی پاسداری اور کرپشن کی مسلمہ روک تھام سے ہی ہوگا, اور ہم اس پر پوری طرح صدق دل سے اور خلوص نیت سے گامزن ہیں. آپ کا بہت شکریہ.